پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تم میری باتوں کا ایک ایک لفظ سمجھ رہے ہو، مجھ سے اس اجنبیت کا اظہار مت کرو علی یار خان۔ ہم لوگ ذہنی سطح پر اتنے کچے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی باتیں نہ سمجھ سکیں۔ میں تمہیں آج سے نہیں جانتا، میں نے بارہا اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تم بلا شبہ ذہنی طور پر بہت قوی ہو اور تمہارا ہر عمل قابل داد ہے۔ میں امریکہ میں اور خاص طور سے سان فرانسسکو میں تمہارے ان دوستوں کو تلاش کرتا رہا ہوں جنہوں نے امریکہ سے نکلنے میں تمہاری مدد کی تھی۔ سارا پلان میری سمجھ میں آ چکا ہے کہ کس طرح تم امریکہ سے باہر نکلے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے دوستوں تک نہیں پہنچ سکا۔ مجھے ان کے بارے میں کسی صحیح بات کا علم نہیں ہو سکا۔ میں جانتا ہوں کہ اس بات سے تمہیں بے پناہ خوشی ہوگی، لیکن میں تنگ دل انسان نہیں ہوں۔ اگر کسی مسئلے میں ناکام رہا ہوں تو اس کا اعتراف بھی کر رہا ہوں۔ البتہ تمہاری طرف سے میری ایک آنکھ کبھی بند نہیں ہوئی۔ تمہیں گریوالز بھجوانے کے لیے میں نے جس ابتدائی جگہ سے اس کام کا آغاز کیا تھا، وہاں سے تمہاری کوششوں پر نگاہ رکھتا رہا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ کتنے لوگ تمہارے معاون رہے اور کس طرح تم نے انہیں ہینڈل کیا، یہاں تک کہ تم گریوالز سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تمہارا فرار بلا شبہ گریوالز کی تاریخ کا سب سے شاندار کارنامہ تھا، اور میں اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہاں تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جس طریقہ کار کو تم نے فرار کے لیے اپنایا، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ انسانی سینے میں دھڑکنے والا دل قوت کا سر چشمہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی دل کے بارے میں حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں خوف کا احساس نہ ہو۔ دلیری اور بہادری کی بے انتہا مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی رہی ہیں، اور ایسے کارنامے ہمارے علم میں آتے رہے ہیں کہ ان پر یقین نہ کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری یہ کوشش بھی ایسے ہی جعلی انسانوں کے کارناموں میں سے ایک ہے۔ تم جس طرح وہاں سے فرار ہوئے اور جس طرح یہاں تک پہنچے، مجھے اسے ایک کارنامہ قرار دینے میں کوئی آر نہیں کہ میں اس کی تفصیل سے لا علم ہوں۔ البتہ یہ بات میرے ذہن میں ضرور تھی کہ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو کسی ایسی جگہ نہیں پہنچ سکتے جو اسپین میں نہ ہو۔ تم ان علاقوں میں کہیں بھی جا نکلتے، بالآخر تمہیں اسی شہر میں آنا ہوتا۔ چنانچہ میں نے یہاں تمہارا انتظار کیا، ایک طویل ترین انتظار، اور بالآخر میں اس میں کامیاب رہا اور میں نے تمہیں پا لیا۔ تم جس طرح بھی یہاں پہنچے، مجھے اس کہانی سے دلچسپی ضرور ہے، لیکن کبھی تفصیل سے یہ کہانی سنوں گا۔ فوری طور پر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اب میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرنا پسند کرو گے علی یار خان؟ ایک بار پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ گفتگو عظیم انسانوں کی مانند کی جائے۔ تم جانتے ہو کہ میں بھی ذہنی طور پر کمتر نہیں ہوں، اور میں اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ میں تمہیں بھی اپنا ہم پلا سمجھتا ہوں۔ بچگانہ گفتگو ہمیں زیب نہیں دے گی۔ میں خاموشی سے اولیو ہاورڈ کی شکل دیکھتا رہا۔ اس کی باتیں ایک ٹھوس حیثیت رکھتی تھی، اور اب مجھے اس سلسلے میں حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ جوش کے عالم میں واقعی اپنا پروگرام مجھے بتانے پر آمادہ ہے تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ چنانچہ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مسٹر اولیو ہاورڈ، آپ نے ایک مذموم کوشش کی ہے۔ اگر آپ میرے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیتے تو آپ کو کوئی شک نہ رہتا کہ میں اپنی جسمانی صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں مکمل طور پر تحقیق کر لیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر میں مفلوج ہو چکا ہوں تو آپ میرا علاج کرانے کے بعد مجھے اپنا مد مقابل بنا کر لطف محسوس کریں گے۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان ذہنی اور جسمانی جنگ ہو، لیکن اس بے بسی کے عالم میں نہیں۔ اگر آپ کا ذہن اسے قبول نہیں کرتا تو میرے خیال میں ہمارے درمیان ہونے والی یہ گفتگو بے معنی ہے۔ نہیں مسٹر علی یار خان، میں واقعی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اس طرح نہیں ماروں گا، اور مجھے اس کا حق بھی نہیں ہے، چونکہ تمہارے سلسلے میں تو میں نے بہت بلند و بانگ دعوے کیے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ میں نے اپنی ساری شخصیت داؤ پر لگا دی ہے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں مسٹر ہاورڈ؟ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہم وقت ضائع کریں یا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے کہ تم جسمانی طور پر مفلوج نہیں ہو۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا مسٹر ہاورڈ کہ آپ سے میری ملاقات اس طرح ہو جائے گی، چنانچہ کم از کم آپ کے لیے میں نے یہ ڈونگ نہیں رچایا۔ اولیو ہاورڈ میرے الفاظ کی گہرائی پر غور کر رہا تھا، پھر اس نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ آپ تندرست نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اطمینان سے کھائیں پئیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز قبول نہیں کی۔
اس طرز عمل سے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اس بات کا شبہ ہوگا کہ کھانے میں کوئی خواب آور چیز دے دی جائے گی۔ میں خاموشی سے ہاورڈ کی شکل دیکھتا رہا، پھر ہاورڈ شانے ہلا کر اٹھتا ہوا بولا، بس اس سے زیادہ میں آپ سے اور کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی آپ کو اطمینان دلانے کے لیے میرے پاس مزید الفاظ موجود ہیں۔ البتہ آخری بار میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خود کو تندرست رکھیے۔ زندگی میں یہ سارے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، ہم ایک بار پھر دو طاقتور حریفوں کی طرح سامنے آئیں گے۔ میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ آپ اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو آزمائیں اور میں ان کا توڑ کروں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا، پھر میں نے دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنی اور مسکراتی نگاہوں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ مجھے اب بھی شبہ تھا کہ جس نئی جگہ مجھے لایا گیا ہے، یہاں میری نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے یقیناً ایسے کیمرے موجود ہوں گے جو میری حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے ہوں گے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ زیادہ عرصے تک تو اپنے بدن کو اس طرح ساکت نہیں رکھا جا سکتا تھا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ کر ڈالنا چاہیے۔ اولیو ہاورڈ کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک غور کرتا رہا۔ دوسری صبح جاگا تو نرس نے میرا چہرہ وغیرہ صاف کیا اور پھر ایک ٹرالی میں میرے لیے ناشتہ آ گیا۔ نرس کے ساتھ ہی اولیو ہاورڈ بھی آیا تھا۔ اس نے میرے بستر کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ناشتہ کیجیے مسٹر علی یار خان، البتہ کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ میں نے سوالیہ انداز میں ہاورڈ کو دیکھا۔ اولیو ہاورڈ رات کی نسبت اس وقت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، وہ شخص کون تھا جو آپ کے ساتھ مفلوج کیفیت میں یہاں تک پہنچا تھا اور اسی اسپتال میں زیر علاج تھا؟ میں خاموشی سے اولیو ہاورڈ کی شکل دیکھتا رہا، تب وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، مجھے آپ لوگوں کی پلاننگ کا کسی حد تک اندازہ ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے تھے۔ اگر وہ شخص مفلوج نہیں تھا تو آپ بھی مفلوج نہیں ہیں مسٹر علی یار خان، کیونکہ وہ اسپتال کے اس کمرے سے نکل بھاگا ہے اور بھاگتے ہوئے اس نے 2 ڈاکٹروں کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی گریوال سے بھاگا ہوا کوئی قیدی ہی تھا، لیکن وہ کون ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ اولیو ہاورڈ کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میرے بدن میں ایک لمحے کے لیے مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے چرن سنگھ کے فرار کی اطلاع سن کر خوشی ہوئی تھی، کم از کم بیچارہ چرن سنگھ تو نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور بولا، کیا گریوال سے بھاگنے والے تمام قیدیوں کے بارے میں مجھے معلوم ہونا ضروری ہے مسٹر ہاورڈ؟ وہ کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ یہاں سے وہ کہاں جائے گا؟ تم سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اولیو ہاورڈ کرخت لہجے میں بولا، بڑے اہم سوالات ہیں مسٹر ہاورڈ، آپ کے اختیارات لامحدود ہیں، آپ وہاں، میرا مطلب ہے گریوالز میں ہر طرح کی چھان بین کر سکتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ لیکن خیر، اس شخص کا نام اوڈے تھا۔ وہ بہت خطرناک فطرت کا مالک تھا۔ فرار کی پوری سکیم اسی نے بنائی تھی اور ہمارے ساتھ کچھ افراد اور بھی تھے۔ وہ راستے میں ہلاک ہو گئے، صرف میں اور وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ میں نے اطمینان سے کہا، جانتا تھا کہ بالآخر ہاورڈ گریوال سے تفصیلات معلوم کر لے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ دوسرا بچ جانے والا چرن سنگھ تھا۔ کرنل کیرانو اور پولیس گریتھر آئرن بھی اس بارے میں اسے کچھ نہیں بتا سکیں گی جب تک چرن سنگھ کو ان کے سامنے شناخت کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ اولیو ہاورڈ نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، پھر کسی قدر مطمئن ہو کر بولا، یہ شخص یہاں سے فرار ہو کر کہاں جائے گا؟ سیدھا امریکہ۔ اس کا خیال ہے کہ یہاں اسے مسٹر ہاورڈ کی جگہ مل جائے گی، کیونکہ بوڑھا اور ذہنی طور پر علیل اولیو ہاورڈ اب اپنے منصب کے لیے موزوں نہیں رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ میرے الفاظ پر اولیو ہاورڈ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ مجھے گورتا رہا، پھر بولا، اوکے مسٹر علی یار خان، اس بات کا تمہیں معقول جواب دیا جائے گا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری گفتگو نے اسے مشتعل کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی میرے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نئی جگہ میں نے تقریباً 48 گھنٹے گزار لیے تھے۔ جس وقت تک برداشت کر سکتا تھا بھوکا رہا، اور جب محسوس کیا کہ اب بھوک حواس چھین لے گی تو جو کچھ ملا کھا لیا، تمام خدشات سے بے نیاز ہو کر۔ لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی جس کے خدشے سے ابھی تک کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا۔ البتہ اب بدن کو مسلسل مفلوج رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کہیں اعضاء کام کرنا ہی نہ چھوڑ دیں اور سچ مچ اپاہج ہو جاؤں۔ فی الحال یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاورڈ کے چنگل سے نہیں نکل سکوں گا، اس کی گرفت کمزور نہیں تھی، اب حالات کے رخ پر بہنا ہوگا۔ اگر موقع مل گیا تو ٹھیک، ورنہ جو بھی تقدیر میں لکھا ہو۔ خود ہاورڈ نے بھی میرے مفلوج ہونے پر یقین نہیں کیا تھا، کوئی علاج نہیں ہوا تھا اس دن سے۔ غالباً 5واں دن تھا، شام کے 5:45 بجے تھے جب ہاورڈ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ گریوال سے تمام رپورٹ موصول ہو گئی ہے اور آج رات تمہارے دوست کرنل کیرانو اور گریتھر آئرن بھی یہاں آ رہے ہیں۔
واقعی تانڈوز کے خلاف مہم میں حصہ لے کر تم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور نتیجے میں ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے یہاں تک پہنچ جانا بھی ایک کارنامہ ہے۔ ان سارے کارناموں کے انعامات وصول کرنے کے لیے ہاورڈ نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمارت ایک خوفناک دھماکے سے ہل گئی۔ تقریباً ساری عمارت کے دروازے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہوں گے۔ ہاورڈ نے گرنے سے بچنے کے لیے میری مسحری کا سہارا لیا تھا اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ غلطی ہو گئی۔ کمبخت ہاورڈ اس بار اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ دھماکہ اتنا اعصاب شکن تھا اور اس نے مجھے اپنی باتوں کے جال میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ میں خود پر قابو نہیں پا سکا اور اس کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں ہاورڈ اس دھماکے سے متاثر ہوا تھا یا میرے اس طرح کھڑے ہو جانے سے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی معطل ہو گیا تھا۔ میں نے جو ہی یہ بات محسوس کی تو عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑی نپی تلی چھلانگ لگائی تھی میں نے اس پر اور پوری طرح گرفت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے ہم دونوں زمین پر آ رہے۔ ہاورڈ کی جسمانی قوت کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ حکومتوں میں رد و بدل کرنے کی سازشیں کرنے والا اور ایک عظیم ترین ادارے کا اہم رکن معمولی تربیت یافتہ ہوگا اور اپنے مد مقابل سے نمٹنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوگا۔ لیکن اس وقت وہ میرا شکار بن گیا تھا۔ میں خاصے طویل عرصے سے اپنی جسمانی قوت کا استعمال ترک کیے ہوئے تھا۔ اصولاً تو میرے اعضاء کو مزمحل اور ناکارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس کے برعکس رہی اور میں اولیو ہاورڈ کو بری طرح زمین پر گیدتا ہوا دروازے کی طرف کھسکنے لگا۔ اولیو ہاورڈ کو سنبھلنے میں دیر لگ گئی۔ جب اس نے خود کو سنبھال کر مجھ سے مقابلہ کرنے کے قابل بنایا تو میں اس پر آخری وار کرنے کی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ یہ آخری وار اس کی گردن کی ہڈی توڑنے کے لیے تھا۔ عین اسی وقت دروازے پر زوردار ٹھوکر پڑی اور میرا وار کارگر نہ رہا۔ اعصاب میں کشیدگی پیدا ہونے کی وجہ سے ہاتھ کی پوزیشن بدل گئی۔ تاہم ہاورڈ کی بائیں کنپٹی کی ہڈی کڑکڑا گئی تھی۔ اس کے حلق سے کریہا آواز نکل گئی۔ دوسرے وار کا موقع نہیں تھا کیونکہ دروازہ کھل گیا تھا۔ آنے والے دو افراد تھے۔ اس سے قبل کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر میری کوششوں کو ناکام بناتے، میں ہاورڈ کے بدن سے اڑتا ہوا ان پر جا گرا۔ انہوں نے میری زد سے بچنے کی کوشش کی لیکن میرے کھلے ہوئے بازوؤں نے انہیں لپیٹ لیا اور پھر داہنے ہاتھ کی گرفت میں آئے ہوئے شخص کو میں نے پوری قوت سے نزدیکی دیوار پر دے مارا۔ بایاں بازو البتہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ یہی عمل کرتا۔ چنانچہ دوسرے شکار کو میں نے تھوڑا سا جھک کر کندھے پر لادا اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہاورڈ کا نشانہ لے کر پٹخ دیا۔ اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ میں رک کر اپنے ماہرانہ داؤ پیچ کے نتائج کا جائزہ لے سکوں۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ سامنے طویل راہداری تھی۔ آگے جا کر یہ راہداری بائیں سمت گھوم گئی تھی اور اس طرف چند افراد اور نظر آ رہے تھے۔ دھماکہ اسی سمت کیا گیا تھا اور یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا۔ ہاورڈ نے یہ دھماکہ خود کرایا تھا۔ غالباً میرے سلسلے میں یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ اس کے بعد وہ میرے مفلوج ہونے کا یقین کر ہی لیتا، لیکن اس کوشش کے ایسے خوفناک نتائج کی اسے امید نہیں تھی۔ دھماکہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، لیکن میرے اس طرح کھڑے ہو جانے سے وہ بونچکارا گیا تھا اور اسی لمحاتی حیرت نے اسے مات دے دی تھی۔ راہداری کے اس سرے پر گھومنے کے بجائے میں نے اس کی 3 فٹ اونچی دیوار کود کر بغلی احاطے میں جانا مناسب سمجھا، حالانکہ دوسری طرف کی زمین اس دیوار کی بلندی سے بھی 5 فٹ مزید نیچی تھی۔ گویا مجھے 8 فٹ کی گہرائی میں کودنا پڑا تھا۔ پیروں میں چوٹ لگی تھی لیکن ناقابل برداشت نہیں تھی۔ سامنے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر احاطے کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ میں برق رفتاری سے دوڑتا ہوا اس دیوار تک پہنچا اور ہائی جمپ کے ماہر کی طرح پھرتی سے چھلانگ لگا دی۔ دیوار کو رکے بغیر عبور کرنے کی جرات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بس میں نے اسے پیروں سے چھوا اور دوسرے لمحے میں عمارت سے باہر تھا۔ انسانوں کی سرگزشت میں بعض اتفاقات بڑی دلچسپ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب مجھ جیسے بے یار و مددگار شخص کو، جس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، اگر وہ دونوں احمق نہ مل جاتے جو یقیناً اس دھماکے سے متاثر ہو کر کار سمیت احاطے کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اس دیار غیر میں میرے لیے کس قدر مشکل ہو جاتی۔ کس طرح یہاں سے جاتا اور ہاورڈ کے چنگل سے نکلتا۔ ان کا اس طرف آنا ضروری تھا اور یہ بھی ضروری تھا کہ دونوں گاڑی سے نیچے اتر کر احمقوں کی طرح احاطے کی دیوار کے قریب پہنچ کر دیوار کے دوسری طرف جھانکنے کی کوشش کرتے۔ دونوں جوان تھے مگر مجھے دیکھ کر بری طرح اچھل پڑے تھے اور پھر دوسری بار بھی ان کا اچھلنا ضروری تھا کیونکہ میں نے نیچے قدم جماتے ہی ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک مضبوط ہاتھ ان کے لیے کافی ثابت ہوا اور وہ اپنے تجسس کا شکار ہو گئے۔ اس قدرتی امداد سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت تھی۔ وقت نہیں ضائع کیا جا سکتا تھا کیونکہ اندر موجود لوگوں کے لیے میرے فرار کی سمت کا اندازہ لگا لینا مشکل نہ ہوتا اور یہ ممکن تھا وہ اس طرف دوڑ بھی پڑے ہوں۔ اس لیے صرف ایک کام کرنا تھا جو میں نے فوراً کیا۔ میرے نپے تلے اندازے درست نکلے اور میں نے ان کے پرس اپنے قبضے میں کر لیے۔
ان میں کیا ہے یہ دیکھنا اس وقت ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں کار کی طرف لپکا۔ چابی کار میں لگی ہوئی تھی۔ کار سٹارٹ کر کے ریورس کی اور پتلی سی ذیلی سڑک پر اسے پوری قوت سے آگے بڑھا دیا۔ اس وقت واقعی کمال ہو گیا تھا۔ غالباً یہ دونوں کار میں ادھر سے گزر رہے تھے۔ دھماکے سے اسٹیئرنگ بہک گیا، لیکن کار دیوار سے ٹکرانے سے بچ گئی تھی، اور پھر وہ دھماکے کا سبب معلوم کرنے کے لیے دیوار کے قریب پہنچ گئے، اور یوں میرا کام بن گیا۔ ذیلی سڑک ایک چوڑی شاہراہ سے جا ملی۔ علاقے کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن آگے جا کر ایک بازار نظر آ گیا۔ لباس تو جو کچھ بھی تھا ٹھیک ہی تھا، لیکن ننگے پاؤں سب سے زیادہ پریشان کن تھے۔ کار سے اتر کر ننگے پاؤں سڑک پر نکلتا تو بہت سی نگاہوں کا مرکز بن جاتا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس کار کو بھی زیادہ دیر پاس رکھنا خطرناک تھا۔ آخر ایک مناسب جگہ کار روکی اور جیب سے ایک پرس نکال کر جائزہ لیا۔ جی خوش ہو گیا۔ پہلے ہی پرس میں کافی رقم تھی۔ اطراف میں نگاہیں دوڑائیں اور کوئی شوز سٹور نہ پا کر کار آگے بڑھا دی۔ یہ کڑوی گولی نگلنا تھی۔ زیادہ سفر نہ کرنا پڑا اور ایک دکان نظر آ گئی۔ مقامی طرز کے جوتوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو اس وقت میرے لیے موزوں ترین تھی، لیکن سیلز مین نے حیرت سے میرے ننگے پاؤں دیکھے تھے۔ میرے جوتے ایک حادثے کا شکار ہو گئے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سیلز مین بھی اخلاقاً مسکرا دیا۔ میں نے جوتے پسند کر کے قیمت ادا کی اور فوراً دکان سے باہر نکل آیا۔ اب کم از کم میں لوگوں کی نظروں میں نہ آتا۔ کار پر اسی جگہ لعنت بھیجی اور ٹہلنے کے اسی انداز میں آگے بڑھ گیا۔ لباس وغیرہ کا معاملہ تھا، لیکن اس میں مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک اور سٹور سے میں نے چند ضروری لباس خریدے اور ایک سوٹ کیس میں رکھ کر چل پڑا۔ اس کے بعد مجھے ایک ٹیکسی نے ہوٹل فراترے پہنچا دیا۔ 3 منزلہ عمارت قدیم اسپینی عمارتوں کے طرز کی بنی ہوئی تھی۔ نرم قالین سے آراستہ حال میں بالکل رش نہیں تھا۔ ہوٹل کے بوڑھے مینیجر نے کمرہ نمبر 18 لاٹ کر دیا اور میں اپنا سوٹ کیس اٹھائے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ جو ویٹر میری رہنمائی کے لیے یہاں تک آیا تھا اس سے میں نے کافی کے لیے کہہ دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ گزرے ہوئے واقعات پر نگاہ دوڑانا اور صورتحال کا جائزہ لے کر یہ اندازہ قائم کرنا ضروری تھا کہ اب اولیو ہاورڈ کے اقدامات کیا ہوں گے اور کس طرح وہ میری راہ پر لگ سکتا ہے۔ دونوں بے ہوش آدمی اس کے ہاتھ لگ سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی کار کا حوالہ دیں گے، پرس کی گمشدگی کے بارے میں بتائیں گے، اور ہاورڈ سمجھ جائے گا کہ عارضی طور پر میں رقم کے لیے پریشان نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد اصولاً میرا قیام کسی ہوٹل میں ہی ہونا چاہیے۔ گویا ہوٹل خطرناک ہے۔ ویٹر کافی لے آیا اور نہایت لذیذ کافی نے بہت فرحت بخشی۔ اس دوران سوچ کے دائرے پھیلتے رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ میری ذہنی سطح سے واقف ہے، ضرور یہ اندازہ لگا لے گا کہ میں کسی ہوٹل میں قیام کر کے خطرات مول نہیں لوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ جو کچھ کرنا ہے فوری طور پر کر لینا چاہیے، لیکن کیا؟ کافی ختم ہو گئی، رات ہو گئی تھی۔ اس شہر کے نواح کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ پہلے معلومات حاصل کی جائیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا مناسب ہوگا۔ لباس تبدیل کر کے دونوں پرس کی رقم یکجا کی اور پھر اسے اندرونی جیب میں رکھ کر پرس کھڑکی سے باہر اچھال دیے۔ حلیہ کسی قدر درست ہو گیا تھا، چنانچہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حال سے گزرنا ضروری نہیں تھا، اس کے برابر سے بھی ایک راستہ باہر جاتا تھا۔ میں اس راستے سے گزر کر سڑک پر آ گیا۔ پرانی آبادی تھی، پرانے طرز کے لوگوں سے بھری ہوئی، سڑکیں بارونق تھی، دکانیں کھلی ہوئی تھی، خاص قسم کی چائے کے ہوٹل بکھرے ہوئے تھے جن میں لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں اطراف سے چوکنا ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ فرانزے کے راستے کو ذہن میں رکھا تھا کہ واپسی میں کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ بہت دور نکل آیا تھا، لیکن چہل قدمی میں کافی لطف آ رہا تھا۔ مجھے اس علاقے میں کوئی بک سٹال وغیرہ نظر نہیں آ سکا تھا جہاں سے شہر کا نقشہ دستیاب ہو سکتا۔ آخر فیصلہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو سکے رات گزاری جائے اور علل صبح یہ ہوٹل چھوڑ کر کوئی ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں فوری طور پر ہاورڈ کا خیال نہ پہنچ سکے۔ اتنی جلدی ہاورڈ میرے بارے میں پتہ نہیں چلا سکے گا۔ واپس ہوٹل پہنچا اور ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ ڈائننگ ہال اس وقت مقامی لوگوں سے آباد تھا، ایک بھی غیر ملکی یہاں نہیں نظر آ رہا تھا اور میں اس جگہ بالکل اجنبی ہو گیا تھا۔ بہرحال رات گزارنی تھی۔ ایک میز پر بیٹھ گیا، تب ایک اور انکشاف ہوا۔ مردوں کے علاوہ یہاں لڑکیاں بھی ویٹروں کے لباس میں سروس کر رہی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، بس اسے قبل میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس کا موقع بھی نہیں ملا تھا کیونکہ میں نے ہوٹل کو ٹھیک سے دیکھا ہی کب تھا۔ ایک ویٹریس میرے پاس آئی تھی اور اس نے مینیو میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے مختصر سا آرڈر دے دیا اور وہ چلی گئی۔ تقریباً 11:30 بجے رات کو میں ہال سے اٹھا تھا۔ اس وقت بھی ایک رقاصہ پورے ہال میں تھرکتی پھر رہی تھی اور مقامی لوگ گٹیا قسم کی شراب کے نشے میں بدمست ہو جا رہے تھے، لیکن میں بدذوق انسان تھا، اس پرلطف محفل سے لطف اندوز نہیں ہو سکا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سستے قسم کا لباس تھا، پہن کر پھینک دینے والا۔ یہاں کون سنبھال کر رکھتا، اس لیے بس جوتے اتار دیے تھے
ابھی بستر پر دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔